السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور امامت کے مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. کل کے درس میں نے ایک یہ بات کہی تھی کہ عورت کی امامت کے متعلق تو کئی بھائیوں نے میرے سے سوال کیا تھا کہ اس حدیث کا کوئی ریفرنس بیان کرو. کل میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن بات جو میں نے کی تھی الحمدللہ شکر اللہ کا صحیح حدیث کے مطابق کی تھی. اس کا جو ریفرنس ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 592 میں کہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو امامت کروایا. خیر یہ کل کا جو ایک حصہ تھا وہ رہ گیا تھا. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہمارے لیے کئی اسباق ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب امام صاحب نماز کرواتے ہیں اور کچھ تو ائمہ کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت لمبی قرات کرتے ہیں اپنی آواز کی خوشنودگی میں یا خوش لحن میں، تو طویل قرات کو لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں کچھ کو کافی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا جو مقامی ہو. کچھ مسافر ہوتے ہیں یا کچھ راہگیری مسجد نظر آ جانے کی وجہ سے ادھر اتر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور آج کے دور میں تو ہر کوئی جو ہے وہ جلد بازی میں ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں. تو اس طرح تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ کرام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ جماعت کروانے کے لیے کھڑے ہوں تو ایک مرتبہ پیچھے نظر دہرا لیں کہ کس طرح کے لوگ پیچھے موجود ہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہ نماز کرو. یہ میں نے تمہید کیوں باندھی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مشہور و معروف صحابی ہیں. کئی احادیث ان کے متعلق آتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا، ان کا یہ معمول تھا کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت پڑھا کرتے تھے، اور وہاں پہ نماز پڑھ کے پھر اپنے جس جگہ سے وہ آتے تو واپس اس جگہ پر جا کے وہ اپنے جو لوگوں کو اپنے محلے کی مسجد میں امامت کروایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اور وہاں سے پھر اپنی مسجد میں جا کے جو ان کے محلے کی مسجد تھی ادھر انہوں نے جا کے نماز کرائی. کافی طویل حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 701 میں، کہ انہوں نے سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی. تو ایک جو مسافر تھا وہ اس مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے پاس 2 اونٹ تھے جن کی پیٹھوں پر اس نے پانی جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. تو اب وہ اپنے اونٹوں کو بٹھا کر وہ اندر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. نماز انہوں نے شروع کر دی، لیکن نماز کافی لمبی تھی، تو انہوں نے نماز کو توڑ کر پیچھے نماز پڑھ لی، یعنی کہ اپنی نماز پڑھ کے اپنے اونٹوں کو لے کے چلے گئے. تو نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے. تو ایک شخص جو تھا مسافر تھا، اس نے نماز توڑی، وہ پیچھے نماز پڑھ کے چلا گیا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر جانچ پڑتال کیے تو اس شخص کو منافق کہہ دیا کہ وہ شخص منافق تھا
کہ اس نے نماز توڑ کے اپنی نماز پڑھ کے چلتا بنا، تو اس کے متعلق جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ پہنچ گئی، شکایت جو تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور آ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو ساری جو بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ آپ نے اس طرح کے الفاظ کے یہ سارا معاملہ پیش آیا، تو آپ نے الفاظ کیوں کہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے کہ تم فساد پھیلانا چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو، زیادہ طویل نماز نہ پڑھایا کرو، کوشش کرو کہ اپنی نمازوں میں سورۃ الشمس والشمس وضحاها، سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی، اس طرح کی جو صورتیں ہیں چھوٹی ان کی تلاوت کیا کرو، زیادہ لمبی تلاوت نہ کرو۔ اور کئی مرتبہ ائمہ ایسے بھی ہیں جو بہت چھوٹی قرات کرتے ہیں، اپنا معمول جو ہے انہوں نے چھوٹی قرات کا بنایا، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ 1 2 3 احادیث ایسی آتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگریز بتائی ہیں کہ اس نماز میں اس حساب سے تلاوت کیا کرو، اس نماز میں اس حساب سے تلاوت کیا کرو، اور اس نماز میں اس حساب سے تلاوت کیا کرو۔ تو اگر ہم انشاءاللہ اس کے مطابق چلیں گے تو جو امام ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے، جو مقتدی ہیں وہ بھی اسی طرح رہیں گے۔ اور جو ایک اور سبق جو ہمیں ملتا ہے اس حدیث سے کہ جو صحابی تھے یا جو مسافر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شکایت لگائی، تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کسی بھی امام سے یا کسی بھی مسجد کے امام سے کوئی شکایت ہو تو مسجد کی انتظامیہ کو جا کے بتایا جائے۔ ہم آپس میں تبصرے کرنے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بات بتاتے ہیں، ایک بات سنتا ہے وہ اگلی بات کسی کو سناتا تو اس کے ساتھ 2 باتیں اور لگا کے سناتا ہے، وہ آگے کسی کو سناتا تو اس کے ساتھ 2 اور لگا کے سناتا ہے، جب وہ کسی اور تک پہنچتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ امام ٹھیک نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اب اس کے پیچھے ہماری نماز ہوگی نہیں، اس کا اس طرح کا اخلاق ہے۔ تو اسی لیے کوشش کرے کہ جس کو کسی قسم کی شکایت ہے وہ جا کے مسجد کے انتظامیہ کو جا کے بتائیں کہ آپ کے امام سے ہمیں یہ شکایت ہے، تو اس شکایت کو ٹھیک کیا جائے۔ تو ایک تو ہمیں اس میں امامت کے مسائل کے متعلق پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے امامت کروانی ہے تو کس طریقے سے کروانی چاہیے، اور دوسرے شکایت کے متعلق، اور تیسری بات کہ بغیر جانچ پڑتال کیا کسی کو جانے بنا اس کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی تہمت نہیں لگانی چاہیے، یہ بہتان ہے، اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔